إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سورہ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی. سورہ فاتحہ کے جیسا کہ احادیث میں ہم نے پڑھا، اس کے بہت سارے نام آئے ہیں. جو نام اس کے ثابت ہیں صحیح احادیث سے وہ ہیں فاتحہ، فاتحۃ الکتاب یا الفاتحہ. اسی طرح فاتحۃ القرآن بھی کہا گیا ہے بعض روایت میں. اسی طرح ام الکتاب، ام القرآن اس کو کہا گیا ہے. ام الکتاب یا ام القرآن کا معنی کیا ہے کہ اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا یا ام الکتاب کیوں کہا گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ معنی اس کے علماء نے بیان کیے. ایک معنی یہ ہے کہ چونکہ یہ بالکل ابتدا میں آتی ہے قرآن کریم کے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا یا ام الکتاب کہا گیا، کیونکہ جو بھی چیز کسی کے آگے ہوتی ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کو ام القرآن یا ام الکتاب اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس میں قرآن کریم کے جتنے معانی ہیں، جتنے مضامین ہیں، اس کا خلاصہ اس میں موجود ہے. تو اسی لیے یہ گویا کہ یہ اس کی ام ہے، یعنی ام عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو ام القرآن کہا گیا. اسی طرح اس کے لیے قرآن العظیم کا نام بھی آیا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحجر کی جو آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ سبع المثانی بھی یہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم بھی یہ فاتحہ ہے. تو اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا. تو کیوں قرآن عظیم کا معنی کیا ہے؟ اس کا بھی معنی علماء نے یہی بیان کیا کہ یہ چونکہ یہ اکیلی صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اس لیے اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. اسی طرح اس کو جیسے کہ ہم نے سنا کہ السبع المثانی بھی کہا گیا ہے. السبع المثانی، السبع المثانی کا معنی کیا ہے؟ 7 کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی 7 آیات ہیں. اس صورت کی 7 آیات ہیں، اس کو السبع المثانی کہا گیا. اور مثانی کا معنی کیا ہے کہ جس کو دہرایا جاتا ہے، ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کو السبع المثانی کہا گیا کہ وہ 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. تو یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی طرح اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ قسمت الصلاۃ بینی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور پھر جو تفصیل آئی اس کی وہ سورہ فاتحہ کی ہے. تو اس صورت کو گویا کہ نماز بھی کہا گیا ہے. اور اس کا معنی بھی واضح ہے، نماز اس لیے کہ نماز کا یہ بنیادی رکن ہے اور سب سے اہم رکن ہے سورہ فاتحہ، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ اس کے چند نام ہیں. بعض علماء نے اس کا نام رقیہ کے طور پر بھی ذکر کیا، اگرچہ میرا خیال سے واللہ اعلم کہ یہ اس کا نام نہیں بلکہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو نام کے طور پر بھی ذکر کیا ہے. اور اس کی دلیل وہی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب صحابی نے جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جب دم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جب واقعہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ رقیہ ہے، وما ادراک انہا رقیہ، اس کو رقیہ کہا گیا. تو واللہ عالم بعض علماء نے اس کا یہ نام بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے اس کے اور بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، لیکن صحیح احادیث سے وہ نام ثابت نہیں ہے. تو واللہ عالم، لیکن اس کے بعض علماء نے تقریباً 25 کے قریب نام ٹوٹل وہ گنوائے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے جائیے کہ یہ جو صورتوں کے نام ہیں، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں یا صحابہ نے بیان کیے یا علماء نے یہ نام رکھے ہیں؟ تو اس حوالے سے بہت سارے نام ایسے ہیں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی فاتحہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ سارے نام احادیث میں آئے ہیں. اسی طرح بقرہ، آل عمران، نساء، یہ سارے نام جو ہیں یہ احادیث میں بہت ساری صورتوں کے آتے ہیں. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی نام صحیح احادیث میں ذکر نہیں ہوتا. تو وہ ان کے نام جو ہے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا صحابہ نے رکھے؟
واللہ عالم زیادہ صحیح بات معلوم یہی ہوتی ہے کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام بیان کیے ہیں یا صحابہ کرام نے اتفاق کر کے یہ نام رکھے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور سے جب یہ قرآن کریم کو مصحف کے طور پر مرتب کیا گیا حضرت ابوبکر کے دور میں اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں، تو اس وقت سے یہ نام چلے آ رہے ہیں اور ان صورتوں کے ناموں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ چند ایک صورتوں کے علاوہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، کوئی علماء میں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو واللہ عالم شاید زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر کے گئے ہیں صحابہ کرام کو، اگرچہ احادیث کی صورت میں ہمیں سارے وہ نام نہیں ملتے، لیکن صحابہ کو منتقل کر کے اور صحابہ نے اس کو مصحف کے طور پہ محفوظ کر دیا، مصحف میں جب لکھے تو اس میں یہ نام بیان کر دیے، تو اس طرح سے یہ نام محفوظ ہو گئے، اگرچہ اس طرح احادیث کی صورت میں محفوظ نہیں ہوئے، یا صحابہ کرام نے آپس میں اتفاق کیا اور یہ نام رکھ دیے، واللہ تعالی عالم۔ دوسری بات، اس صورت کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس بارے میں بھی علماء کی ایک سے زیادہ رائے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس بارے میں 4 آراء علماء کی آئے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس کو 2 دفعہ نازل کیا گیا، ایک دفعہ مکہ میں ایک دفعہ مدینہ میں، اور چوتھی رائے یہ ہے کہ آدھی یہ مکہ میں نازل ہوئی اور آدھی مدینہ میں نازل ہوئی۔ لیکن زیادہ تر علماء نے جس چیز کو اختیار کیا ہے اور جس کے اوپر دلائل وہ اس کے پر دلالت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، مدنی نہیں ہے، مکی صورت ہے۔ اس لیے اس کی بنیادی طور پر 2 دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ سورۃ الحجر کی وہی آیت، اس کا حوالہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا، اور سورۃ الحجر بالاتفاق علماء کی یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ تو اگر سورۃ الحجر جس میں اس فاتحہ کی طرف اشارہ ہے، اگر وہ مکہ میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ ایک یہ دلیل دی جاتی ہے اس کے مکی ہونے کی، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز وہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہے نہیں، اور نماز جو ہے وہ تو ابتدائی اسلام سے موجود ہے، اگرچہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اسراء کے موقع پر فرض کی گئی، لیکن اس سے پہلے نماز تو فرض تھی، 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، لیکن عمومی طور پر نماز فرض تھی، اور نماز جو ہے وہ فاتحہ کے بغیر ہے نہیں، اور کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ صحابہ کرام کے دور میں یا ابتدائی اسلام میں بغیر فاتحہ کے کسی نے نماز پڑھی ہو۔ تو اس لیے یہ فاتحہ جو ہے، یہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بلکہ یہ ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد، اور یہ جو کہا گیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ 2 دفعہ نازل ہوئی مکہ میں اور مدینہ میں، اس کی وہ دلیل اس حدیث سے دیتے ہیں جو ہم نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام موجود تھا، ایک فرشتہ آیا جو پہلے نہیں آیا تھا اور کہا کہ یہ 2 نور آپ کو دیے گئے، ان کی بشارت قبول کیجیے۔ اور یہ مدینہ کا واقعہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ بھی آپ کو دیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ بالاتفاق مدنی صورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ فرشتہ آیا اور وہ یہ ساری بات ہوئی، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں جو پہلے نازل ہو چکی تھی، اور مدینہ میں پھر دوبارہ نازل ہوئی۔ لیکن واللہ عالم، امام قرطبی نے اس بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس کا خلاصہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ دوبارہ نازل ہوئی، بلکہ وہ جو فرشتے آئے تھے وہ اس صورت کی بشارت لے کر آئے تھے، ورنہ نازل یہ پہلے ہو چکی تھی، واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو، بلکہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے وہ سنت طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے، بلکہ حکم ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کو ذرا کھول کے دیکھیے گا تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کو پڑھیں یا پڑھنے کا ارادہ کرتے ہوں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس آپ اللہ کی پناہ مانگی، تعوذ کیجئے شیطان رجیم سے۔ یہ فَاسْتَعِذْ جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو ذرا آسانی رہے گی۔ مقصود یہ ہے کہ تاکہ دیکھیں اور اس سے بات زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گی۔ 14واں سپارہ ہے، پیج نمبر 278 ہے غالباً۔ یہ قرآن کو کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن کھول کے ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے چیز ہوگی، تو آپ کی آنکھیں بھی
وہ مشغول ہیں اور آپ کے کان بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی ہیں، تو دو حواس استعمال ہونی ہے تو چیز انشاءاللہ زیادہ ذہن نشین ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے اس آیت میں جو لفظ ہے فاستعذ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس فاستعذ کے لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا۔ فاستعذ جو ہے یہ لفظ، یہ کیا ہے؟ اس کو صیغہ امر کہا جاتا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے کہ فاستعذ، جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ اعوذ باللہ پڑھیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، اور عمومی طور پر قاعدہ ان جنرل قرآن کا اور احادیث کے حوالے سے یہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی آرڈر آ جائے، عام طور پر شریعت کا جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہو تو وہ لازمی ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال بڑی سادہ سی ہے کہ اللہ رب العالمین، ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی باپ اپنے بچے کو کہے کہ بیٹا فلاں کام کرو، بیٹا کہ اچھا پتہ نہیں باپ نے کہا چلیں کر لیں گے، تو باپ جو ہے وہ کیا کرے گا اس بچے کے ساتھ؟ جی کیا اس کا وہ ریئیکشن ہوگا؟ وہ اس کو یا تو مارے گا یا خوب ڈانٹے گا کہ میں نے تمہیں بات کہی ہے اور تم بات مانتے نہیں ہو۔ وہ اب آگے سے بچہ اگر یہ کہے کہ نہیں وہ تو اختیاری تھا، وہ تو شاید آپ نے اس طرح سے کہا تھا، تو باپ آگے سے کیا کہے گا اس کو؟ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو جب رب العالمین کوئی بات کہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں کوئی بات کہیں اور اس میں جو صیغہ ہو، جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ آرڈر کے الفاظ ہوں، تو وہ لازمی ہے، فرض ہے، وہ ہر امت کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ جنرل قاعدہ ہے، یہ جنرل رول ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ آرڈر کے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز لازمی نہیں ہوتی، اس میں جس کو ہم مستحب کہتے ہیں، وہ عمل مستحب ہوتا ہے، کر لیں تو اس کا بہت ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں۔ اور فرض یا واجب چیز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے، اس کے اوپر اس کی پوچھ گچھ ہے۔ یہ واجب اور مستحب میں فرق ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ تو آرڈر کے ہوتے ہیں لیکن معنی اس کا وہ آرڈر نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، لیکن معنی اس کا مستحب ہوتا ہے۔ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی صیغہ اس طرح سے آئے، امر کا صیغہ ہو، اور آپ یہ کہیں، کوئی بھی عالم، کوئی بھی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ یہاں پر مراد واجب نہیں ہے، یہاں پہ مراد مستحب ہے، تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، اس کو یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ یہاں پر یہ آرڈر نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ یہ آرڈر ہے، یہ واجب ہے، اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بنیادی قاعدے کے مطابق ہے، وہ عام جنرل رول کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی تفصیل اسے بتائی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، کہ کیا قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگرچہ آرڈر ہے۔ اچھا پھر دلیل کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دلیل دینی پڑے گی۔ دلیل اس کی علماء نے یہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ، بہت ساری احادیث میں ایسا آتا ہے کہ احادیث کے ضمن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیتے تھے اس کو بیان کرنے کے لیے، خطبات وغیرہ میں کوئی آیت ضمن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا ہو، ورنہ اگر یہ واجب ہوتا تو جب بھی آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، چاہے آپ درس دے رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے پہلے ورنہ لازمی ہوتا اعوذ باللہ پڑھنا۔ ایک یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک بڑی معروف و مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک صحابی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ سے پڑھو جا کے۔ وہ صحابی دوبارہ گئے، اسی طرح سے 2-3 دفعہ گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ پھر تیسری یا چوتھی دفعہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے نماز پڑھنے کا، مجھے بتلا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری نماز کا مفصل طریقہ بتایا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اس میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں ملتا۔ اگر اعوذ باللہ تلاوت سے پڑھنا پہلے ضروری اور واجب ہوتا، لازمی ہوتا، تو ان صحابی کو ضرور کہتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نماز کا طریقہ ان کو سکھایا، تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک۔ اور نماز میں آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اگر ضروری ہوتا تو کہتے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر فاتحہ شروع کرو۔
وہ اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنا وہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب کے قریب ترین ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے اعوذ باللہ ہمیشہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ اور یہاں پر ضمناً یہ بات بھی سمجھتے جائیں کہ قرآن کی جب تلاوت کریں، اگر تو آپ نے کسی سورت کی ابتدا کرنی ہے، ابتدا سے آپ تلاوت کر رہے ہیں شروع سے، تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھیں گے۔ اور اگر کسی بھی سورت کے درمیان میں سے تلاوت کرنی ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے اور پھر اس آیت کے سے شروع کریں گے، اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ عام طریقہ یہ ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا، اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ صحیح طریقہ اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا سے شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، اور اگر سورت کے درمیان میں سے تلاوت شروع کریں گے تو صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے کسی سے کوئی دنیاوی بات کی ہے، درمیان میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی ٹیلی فون آ گیا، کچھ آ گیا، اس کے بعد جب دوبارہ شروع کریں گے پھر دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں سے ہے، دوبارہ سے پھر اعوذ باللہ پڑھیں۔ اگر کوئی ایسی بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے جس میں کوئی دنیاوی بات ہو، کوئی دینی بات نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا تعلق قرآن کریم سے ہو، ہاں اگر قرآن سے متعلق کوئی بات ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، بیچ میں آپ نے اس قرآن کی کوئی تفسیر، بیٹھے ہیں کہیں مجلس میں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تفسیر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق قرآن ہی سے ہے، تو پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا سجدہ آ جاتا ہے تو اس کا تعلق قرآن ہی سے ہے، سجدہ آیا، دوبارہ آپ سجدے سے اٹھے پھر دوبارہ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں۔ اسی طرح اعوذ باللہ کے حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ نماز میں کیا اس کا حکم ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، اس کا حکم بھی وہی ہے جو ہم نے ابھی سنا کہ بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے پڑھیں۔ اگر لیکن کسی کی رہ جائے، کسی کو بھول جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنی ہے یا ابتدا میں پہلے پڑھ لیں؟ اس بارے میں بھی علماء کی دو آراء ہیں۔ زیادہ تر علماء نے کہا کہ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت جب آپ نے شروع کی، اعوذ باللہ پڑھی، اس کے بعد سارے جو ہے وہ ذکر و اذکار ہیں، کوئی ایسی چیز، کوئی غیر ضروری چیز بیچ میں نہیں ہے۔ تلاوت آپ نے فاتحہ کی سورت کی، پھر آپ نے رکوع کیا، سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر وہ سارے اذکار ہیں، سارے اللہ ہی کا ذکر ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ذکر ہیں جو خود قرآن کریم ہی کے الفاظ میں سے ماخوذ ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ جو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ ہی سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے ماخوذ ہیں، اسے لیے گئے ہیں۔ تو اکثر علماء نے کہا کہ ہر رکعت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلی رکعت میں اگر آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لی تو بہت کافی ہے۔ ہاں بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں بھول گئے، دوسری رکعت میں آئے تو پھر دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں جب آپ تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ امام نووی جو ایک بڑے معروف عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہی ہے کہ ہر رکعت میں اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو اللہ عالم، زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں پڑھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں جب آپ تلاوت شروع کریں گے فاتحہ سے پہلے وہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں یا کیا مانگ رہے ہیں؟ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو شروع کریں گے۔ وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔